أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. اسی قسم کا کوئی گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے آم کھانے والا کوئی ڈاکٹر یہاں آیا ہوا تھا، کراچی کا ڈاکٹر رضی الدین، اور یہاں آپ کی یونیورسٹی ہال میں یا کہاں ان کا خطاب عام تھا. انہوں نے ازراہ احسان یا ازراہ احسان سیدنا معاویہ سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کے بارے میں تبصرہ کیا اور کہا کہ جناب بددیانتی عام ہو گئی تھی، بدامنی عام ہو گئی تھی، خیانت بڑھ گئی تھی، یہ ہوا اور وہ ہوا، اور یہ سب کچھ وہی انہوں نے کہا جو سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت میں لکھ دیا. سید صاحب نے بھی یہی کچھ لکھا ہے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہی کچھ لکھا ہے. سید صاحب سے پہلے جن لوگوں نے لکھا وہ بھی غلط، سید صاحب بھی غلط، ڈاکٹر رضی الدین بالکل غلط ہے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ کسی دیوبندی بریلوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ علامہ قرطبی آج سے 700 برس پہلے کے بزرگ ہیں. نہ دیوبند اس وقت تھا، نہ بریلی تھا، نہ محمد قاسم نہ نوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، نہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. دونوں بزرگوں میں سے کوئی نہیں تھا. اور نہ حق جو ہے وہ دیوبند میں پھنسا ہوا تھا، قبض ہو گئی تھی حق کو، وہاں سے نہیں نکلتا. اور نہ یہ بریلی میں اس بیچارے کو قبض ہوئی تھی، یہ پوری دنیا میں تھا اور اب بھی پوری دنیا میں ہے. جہاں جہاں اللہ کا دین ماننے والے، بیان کرنے والے، پڑھنے سمجھنے سمجھانے والے ہیں، سب کے ہاں حق موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. دیوبندی بھائیوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو، بریلی بھائیوں پر بھی اللہ کی بہت رحمت ہو. ان کو یہ خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ رحمت الہی کے قریب ہیں، تو بھلے بھائی ہوتے رہو، اللہ اور زیادہ قریب کرے. اہل حدیث بھائیوں پر بھی اللہ کی ارب و خربیں رحمتیں ہوں، تو تھوڑی سی رحمت ہم پر بھی ہو جائے. یہ جو آیت کریمہ میں پڑھے 28ویں پارہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں عسى اللہ ان قریب تم دیکھو گے ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، تم میں اور ان لوگوں میں جو تمہارے دشمن ہیں میں محبت پیدا کر دوں گا. مودت جن کو ہمارے یہ موذیان عجم بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے تنتنے کے لہجے میں کہتے ہیں جی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہی مودت یہاں ہے. اس کے معنی جو وہاں ہے وہی یہاں ہے. اس کے تمام مفاہیم جو الا المودۃ فی القربى میں ہیں وہی یہاں ہے. ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، وہاں بھی رشتہ داروں کے متعلق گفتگو تھی، یہاں بھی رشتہ داروں کے متعلق گفتگو ہے. یہ اس کی 18ویں جلد ہے اس کی تفسیر قرطبی کی، اور صفحہ اس کا 58 ہے. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، پڑھے لکھا آدمی، عربی کی تفسیر ہے، یہاں دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے اللہ پاک نے پہلے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اپنے مشرک اور کافر رشتہ داروں کے ساتھ مکمل قطع تعلق کرو، مکمل قطع رحم کا حکم دیا. مکہ سے چلے گئے، ہجرت کر گئے، مال چھوڑ دی، جائیداد چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، بیوی بچے، ماں باپ بہن بھائی، سب کچھ تیاگ دیا اللہ کے نام پر. ٹھیک، لیکن جب مکہ فتح ہوا، واپس تشریف لائے، تو پھر دل میں کسی کسی کی محبت سے چٹکی لیتی ہے نا. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم یہ جو تمہارے دل میں یہ بات اٹھ رہی ہے میں ان قریب یہ پوری کر دوں گا. اچھا اللہ ان قریب، یہ تمہارے دلوں میں یہ جو بات پیدا ہو رہی ہے نا کہ رشتہ دار ہیں سب دائیں بائیں، سامنے باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، بیوی نے خامن کو چھوڑ دیا، کیا کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے نہیں جناب، اللہ کی رضا اور عاقبت کے لیے. آپ یہاں پیر و مرشد کو چھوڑ دیتے ہیں بے نظیر کے لیے، اور استاد کو چھوڑ دیتے ہیں نواز شریف کے لیے. خیر آپ کیا بھلا کیا ہیں آپ؟ کبھی آپ نے اپنے متعلق غور فرمایا کہ آپ کیا کتنی بڑی نعمت ہیں آپ کا کوئی معیار ہے؟ خیر بات لمبی رخ بدل جائے گا. ویسے میں بدنام ہوں کہ ایک بات کرتا نہیں ہے، بات کو گھماتے رہتا ہے.
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، اور اس بندہ خدا پر اللہ کی رحمتیں ہوں، نام گنوائے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جن کے اور نبی کے مابین عداوت شدید تر تھی تو سارے مشرکوں کے ساتھ، لیکن شدید تر کن کے مابین تھی؟ یہ فرماتے ہیں ابو سفیان ابن حرب، حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر، حکیم ابن حزام اور بہت سے لوگ. وقد اسلم قوم منهم بعد فتح مکہ وخالطهم المسلمون، ان میں ایک پوری قوم مشرکوں کے سرداروں کی اور مشرکوں کی مسلمان ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں مل جل گئے. یہ تو ہوا صلی اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ. اور فرمایا مودت کا مکمل اظہار اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رملہ کے ساتھ شادی کر لی. یہ ہے مودت. اور ابو سفیان کو جب پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میری بیٹی نے شادی کر لی ہے تو کہنے لگا یہ بہت کریم انسان ہے. غور کیجیے، ابھی مشرک ہے، کہتا ہے کریم انسان ہے. اور ایک خاص وہ عرب کے محاورے کا جملہ کہا اس نے، ہاں یہاں عام طور پر یہ ہماری عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے. ذالک الفحل لا یقدع انفہ، ذالک الفحل لا یقدع، یہ قاف دال عین، لا یقدع انفہ اے لا یضرب انفہ. پنجابی ترجمہ ہے نک نہیں وڈیا جائے گا. کہنے نا او یار انہیں تو نک کٹوا چھڑی، میرا نک نہیں رہندا، عربی میں محاورہ ہے. یا ہمارا عربی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ علی رغم انف، علی رغم انف فلان، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلت ہو. اور جس آدمی کو کریم، مہربان، صاحب رأفت و رحمت، صلہ رحمی کرنے والا، محبت بھرا انسان کہتے ہوں، اس کے متعلق یہ جملہ کہا جاتا ہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر، حق المہر 400 دینار تھے. کتنے؟ تساں سوا 32 روپے گھڑی بیٹھے ہو کتوں کی جی روایت مومنین اہل سکھن. آپ نے یہ روایت کہاں سے لے گی؟ 32 روپے. ہم نے تو کرنی پڑی 1.32 اور پھر 32.25. یہ آپ کے سامنے ہے. 400 دینار سرخ، جو 4 ماہ کے سونے کے لگ بھگ 1 دینار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ حبشہ نجاشی مرحوم نے یہ ادا کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں اموی بزرگ ہیں، بنی امیہ کو گالی دینے والے ان کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ نبی کے نکاح کا وکیل خالد ابن سعید ابن عاص یہ بھی اموی، دوسری روایت میں عثمان ابن عفان یہ بھی اموی. کہاں جاؤ گے؟ اور کہاں کہاں سے ان کو نکالو گے ظالموں؟ اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ. تم ان کو چھوڑ کے کوڑی کے مول کے بھی نہیں، کوڑی کے مول کے نہیں ہو تم سنی کہلانے والے. اور یہ ڈاکٹر رضی الدین جیسے ذلیل الدین، یہ جہلاء امت کے سردار، ڈوم مرنے کی بات ہے. نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تفسیر پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں. جی PhD ان ہسٹری. باپ نے ماری پدڑی اور بیٹا تیر انداز. ہسٹری بھی کس کی لکھی ہوئی؟ کسی انگریز کی، کسی فرانسیسی انسان کی، کسی یہودی کی لکھی ہوئی، کسی عیسائی کی لکھی ہوئی. نبی کے صحابہ نے بھی ایک ہسٹری لکھی ہے، اس کو بھی پڑھ لو. صحابہ رسول نے بھی تاریخ کے کچھ اوراق مرتب کیے ہیں، آکاش تم نے ان کو پڑھ لیا ہوتا. اور اسی قرآن حکیم کو، اس یتیم کتاب کو تم پڑھ لو، بدنصیبان امت، کہ جس میں 450 آیات صحابہ کی شخصی زندگی کے بارے میں نازل ہیں. ان کا تشخص قائم کیا قرآن نے، ہسٹری نے نہیں. اور یہ تشخص ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. بنی امیہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عداوت تھی، ٹھنی ہوئی تھی.
اللہ نے صلح میں تبدیل کی، بنی امیہ کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی کہ نہیں؟ مودت قائم ہوئی کہ نہیں؟ اور انہوں نے مودت کا مفہوم اور معنی بھی لکھا ہے. بڑا عالم آدمی ہے، مجھ جیسے جاہل پر اللہ کی رحمت ہے یہ کتاب مل گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مودت فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ. یہ مودت کا مفہوم انہوں نے بیان کیا. اور حضرت ام حبیبہ کے بارے میں لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جہش کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. دونوں مسلمان ہوئے، حبشہ کی طرف چلے گئے. عبداللہ ابن جہش پھر مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا. بیوی کو کہنے لگا میرے ساتھ آ جا، اور کہنے لگی میں یہاں نظر فاصبرت، اس کو چھوڑ دیا اور صبر کیا اس کی جدائی پر، اور کہنے لگی میں تو اس دین پر قائم ہوں، تیرے ساتھ نہیں آؤں. وہ مرتد ہو کے مر گیا. اور ان کی قسمت میں لکھا تھا کائنات کے سب سے محترم شخص اعظم نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں اور اس ازدواجی سلسلے میں ان کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے تھا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں آئیں. یہ نہیں پڑھا ڈاکٹر رضی الدین نے، اور یہ کہہ دیا اگر معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے تو یہاں لکھا جاتا. دو روایتیں موجود ہیں. حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ عمرۃ القضاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری میں جب ادا کرنے مدینہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو میں اس وقت مسلمان ہو گیا تھا. ولیکن کتمت اسلامی، میں نے اپنا اسلام اپنے باپ اور ماں کے ڈر سے ان کو نہیں بتایا، چھپائے رکھا. درست. اور پھر مجھے تو بدنام تو میں ہوں، اللہ تعالیٰ بدنامیاں دھونے والا، کبھی تو دھلی جائیں گی. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندوں مسلک کے دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں، واجب الاحترام ہیں، ذی علم ہیں، ذی وقار آدمی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے اوجز السیر. اس میں لکھا ہے انہوں نے، یہ لکھتے ہیں اپنے کیا نام ان کا حضرت قرطبی رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اوقیہ سونا اور 100 اونٹ اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم کر کے معاویہ کو حصے میں دیا. یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، البدایہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور غزوہ حنین 8 ہجری میں ہے، فتح مکہ کے متصل بعد. یہ انڈیکس بنایا ہوا غزوات کا، تو اس میں یہ 8 ہجری کا موجود ہے. نہیں جی نہیں بس یہ نہیں پڑھا ڈاکٹر رضی الدین نے، اور نہیں پڑھا سید صاحب نے، نہیں پڑھا ان لوگوں نے جو ماضی میں معاویہ کے خلاف لکھ گئے. کیوں نہیں پڑھا؟ جان بوجھ کے وہ روایت تلاش کر کے لائے جس میں حضرت معاویہ کی اسلام کی فوقیت کی بجائے ان کی اس میں تھوڑی سی ہیٹی ہوتی ہو. کیا یہ کوئی پسندیدہ عمل ہے؟ اچھا عمل ہے یہ کہ اگر کوئی ایسی روایت تاریخ میں موجود ہے کہ جناب وہ تو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انتم الطلقاء، یہ تو طلقاء رسول تھے. اگرچہ لفظ طلیق یا طلقاء کا معنی کوئی برا نہیں ہے، بری سینس میں حضور نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کا مفہوم نہ اس کا واردات کوئی پہلو بھی اس کا مذموم نہیں ہے، محمود ہے. محمود یہ ہے کہ تم نے 20-21 برس میری مخالفت کی، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا کہ میں آزاد کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. یہ عیب ہے. تو نبی کی رحمت للعالمینی کا سایہ ہے جو ان پر پڑ رہا ہے. حضور خود یہ سایہ ڈال رہے ہیں کہ انتم الطلقاء. یہ ویسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. نہ وہ برا تھا نہ یہ برا، یہ تو معافی کی بات ہے.
ایک پہلو نظر آتا ہے رضی الدین کو اور سید صاحب جیسے بزرگوں کو، پڑھے لکھے لوگ جو کہ بھائی ہم تو ان پڑھ ملا ہیں ہم تو اور اصغر خان کی بولے چھولے میں تو ملا کو اس ملک میں جینے کا حق ہی نہیں. ان کو یہ دکھائی نہیں دیتی، قرآن کی یہ آیت دکھائی نہیں دیتی، تاریخ کی یہ 2 روایات 3 روایات ان کو دکھائی نہیں دیتی. ایک ہی روایت دکھائی دیتی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. صاحب ایمان و اسلام خود کہتا ہے کہ میں مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوں. اس کی بات معتبر کیوں نہیں ہے؟ تمہاری بات معتبر کیسے ہے؟ اگر جن راویوں کو تم لے کے چلتے ہو تو راوی خود مخدوش و مذموم ہے سارا، کذاب کہتی ہے تاریخ نے. اور پھر جناب والا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 41 ہجری میں 41 ہجری ہے نا، آپ نے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ہمارے سیدنا حسین، رافضیوں والے نہیں، رافضیوں والے حسین کو میں نہیں مانتا، چاہے آپ ناراض ہوں چاہے راضی ہوں، وہ حسین ہے ہی نہیں علی کا بیٹا. اتنا بزدل، اتنا مشرک، استغفر اللہ، میں نہیں مانتا. شیعوں کے حسین کو بالکل نہیں مانتا، ان کی تمام تعریفات کو اٹھا کے پھینکتا ہوں. نہیں مانتا، نہیں مانتا، اصرار ہے مجھے اس بات پر. تو بڑا محب حسین ہے، میں نہیں ہوں. خیر یہ تو ضمنی تھی، سیاست پر ہوتی رہے گی جب تک زندہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ کی بیعت کی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں پڑھا کہ حضرت حسن نے بیعت کر لی. جن لوگوں نے نہیں پڑھا تاریخ میں، سید صاحب کے معتقدین نے بھی نہیں پڑھا، اور یہ جو جتنے PhD کر کے تشریف لاتے ہیں جسٹ لائک ڈاکٹر رضوان الدین اور ڈاکٹر رضی الدین اور پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر، یہ تاریخ کے ڈاکٹروں نے یہ رواج نہیں پڑھی کہیں. آنکھ سے اوجھل ہے تو آئیے ہم آنکھ میں ایسے سرما ڈالتے ہیں کہ تمام روایات چاند کی طرح روشن ہو کے نظر آئیں گی. جناب ہمارے غریب خانے پر آئیے، یا پنجابی زبان میں ساڈے ڈیرے دی سرزائی تھی، ویخ اکھاں کھل دیاں. اور پھر سارے ملتان کی کریم وہاں اکٹھی تھی. پھر ایک مولوی بولا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اس کو معافی مانگیں، آپ نے یہ غلط کہا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے کہ وہ بددیانت نہیں تھے، آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے، بڑے بڑے پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے، بلکہ لکھے لکھائے ہوئے، کوئی نہیں بول. محمد علی جناح پر تنقید کر دو، اس کو مسٹر محمد علی جناح کہو، حضرت قائد اعظم علیہ الرحمت نہ کہو تو تمہاری دم پر پاؤں آ جاتا ہے. رسول اللہ کے ایک عظیم المرتبہ صحابی جن کو حضور فرماتے ہیں صاحب سری میرا رازدان ہے معاویہ، معاویہ میرا رازدار ہے، معاویہ امین ہے میرا، اللہ کی وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اس کی امانت ہے اسے، جس کے لیے اللہ کا نبی دعائیں کرتا ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی العذاب اللہم اہدیہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی. اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقی العذاب، دعائیں مانگتا ہے اللہ کا نبی بشارت دیتا ہے، یا معاویہ ان ملکت امرا او ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل بین الناس او فاتق اللہ واعدل. کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اور اگر حضرت معاویہ بددیانت تھے معاذ اللہ، میری توبہ، تو یہ خاندان رسول زندگی بھر مال کیوں کھاتا رہا امیر معاویہ کا دیا ہوا؟ یہ کی بات ایک سوال ہے. بددیانت کا مال کھانا حلال ہے؟ یہ تو پھر پاکستانی پیران چشمہ پا کی تعویل ہوئی نا، کہ پاکستان کے پیران چشمہ پا تعویذ کا 10-10 ہزار روپیہ اینٹھ لیتے ہیں، مروڑ لیتے ہیں، جیب تلاشی کرتے ہیں لوگوں کی. واز فروش مولوی اور تعویذ فروش پیر، حرام خوران امت، جو تعویل وہ کرتے ہیں پھر وہی تعویل تم کرتے ہو. اور یہ ہمارے وہ جو بیچارے ہمارے بھی ہیں
کہ بہت بیچارے ہیں جو گھوڑے کے نیچے سے گزر کے پیدا ہوتے ہیں. علی کو بھی مولا کہتے ہیں، حسین کو بھی مولا، گھوڑے کو بھی مولا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں تمہاری آنکھ نہیں کھلتی، اندھے ہو جاتے ہو تم. یہ کہتے ہیں جی کہ معاویہ سے 14 شرطوں پر صلح کی تھی اور صلح اس شرط پر کی تھی کہ تو خراج ادا کرے گا. معصول اقتدار کو برسر اقتدار خراج ادا کرے گا. ذرا دانش و بینش کی بات دیکھیے. سیدنا حسن اقتدار سے معزول ہو رہے ہیں، سیدنا معاویہ 45 لاکھ مربع میل پر حکومت سنبھال رہے ہیں، اور یاران سر پل کا کلیم یہ ہے کہ وہ تو جناب اس لیے کہ وہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کریکٹر ہے. تو میرے کچھ یہاں گفتگو سننے والے آنے جانے والے کہتے ہیں جی تو نے حسن حسین کی توہین کی ہے. تم اپنی آنکھوں سے کھول کے کتاب کو پڑھو، اپنی کھوپڑی کے در وا کرو، دل کے قفل زدہ کھڑکیوں کو وا کرو. یہ سیدنا حسن کا کریکٹر ہے کہ پیسے کے بدلے میں خلافت دے دی. یہ توہین نہیں ہے. تم انہیں کچھ نہیں کہتے ہو، بیان کرنے والے کو کوستے ہو. یہ تو ان جہنمیوں کا کریکٹر ہے جو حضرت حسن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دولت کی شرط لگائی تھی اور اس کو کہتے ہیں خراج ادا کرے گا. خراج کون لے گا؟ جس بل مسرا کی طاقت جن کو گٹھ ٹوٹا حکومت دن تے خراج گن سی اندے کولوں جڑا 45 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اور آپ اس کو بڑے خوشی خوشی بیان کرتے ہیں. ہاں جناب وہ تو بات ہے، وہ تو دراصل یعنی کہ اگرچہ مگرچہ وہ کیا ہے. وہ پھر میں سناؤں گا، پھر تکلیف ہوگی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اپنے بڑے بھائی صاحب سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. سیدنا حسن نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تجھے ایک کمرے میں بند کر دوں اور جب میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر وہ کمرہ کھولوں. یہ سب کچھ آپ کی کتابوں میں آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا. اس کو اپنا بزرگ ماننا چھوڑ دیجیے گالیاں اس کو نہیں دیتے ہو، مجھے دیتے ہو. واہ کیا ٹھیک ہے تمہارا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بددیانت تھے، بیت المال میں خیانت کرتے تھے، معاذ اللہ خاکم بدان اور خاک بر سر مودودی، خاک بر سر ڈاکٹر رضی الدین. تو بھئی یہ خاندان ایک مرتبہ نہیں بار بار تشریف لے جاتے رہے. کانا یفدان فی کل عام مرتین. یہ ہمارے دونوں بزرگ شہزادگان اہل بیت سال میں 2 مرتبہ دمشق حضرت معاویہ کی خدمت میں تشریف لے جاتے. وکانا یکرمہما، اور وہ ان کی تکریم کرتے، ان کا اعزاز و اکرام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے. فیعطیہما، اور ان کو ہدیہ و تحفہ دیتے. ایک دفعہ 20 لاکھ دینار دیے. 20 لاکھ دینار. ضیاء الحق اللہ اس کو بخشے، کراچی کے مولویوں کو اتنا مال دے گیا، لاہور کے مولویوں کو بھی اتنا مال دیا، لیکن تب کا 20 لاکھ آج کے 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اور پھر وہ سکہ سونے کا تھا، سونے کا دینار، چاندی کا درہم، سونے کا دینار. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ سارا راستے میں بانٹ دیا. پیسے کی بھوک تھوڑی تھی ان لوگ. پروردگان رسالت تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. مال کی محبت ان کی ماؤں کے دلوں سے بھی، ان کی نانیوں کے دل سے بھی نکالی گئی. پورا رکوع اس پر نازل ہوا کہ مال اور دنیا کی محبت ہے تو نبی کا گھر چھوڑ دو. ہے کہ نہیں؟ 21واں پارہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی پڑھا ہو تو یاد ہو نا. یقل لازواجک ان کنتن تردن اللہ، اگلی آیت میں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن.
دنیا کی محبت چاہتی ہو، نبی سے مطالبہ کیا نا حسن و حسین کی نانیوں نے کہ یا رسول اللہ اب تو مال بھی آ گیا، باندیاں بھی آ گئیں، کچھ کرم کیجئے، جل بھن گئی ہم، آگ جلاتے جلاتے آنکھوں کا یہ حال ہے ہمارا، کچھ کرم فرمائیے، ایک آدھ باندی دے دیجئے، کچھ تھوڑے سے یسر آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ نبی کی معیت میں یسر کا مطالبہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ دنیا چاہتی ہو نبی سے الگ ہو جا، لے لو، جو حکم نانی کے لیے ہے وہی بیٹی کے لیے ہے، وہی نواسوں کے لیے ہے۔ دنیا کی بھیک مانگنے فاطمہ گھر سے نہیں نکلنی، میں نہیں مانتا تمہاری ان روایات کو۔ یہ روایات رافضیوں نے، گھوڑے کے بچوں نے گھڑی ہوئی ہیں، ان خبیثان اعظم نے، ان کذابین نے، ان مرتدوں نے، ان مشرکین نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اٹھاؤ تم تاریخ کو پڑھو، تلاش کرو، راویوں پر بحث کرو، سچا سچا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آپ کی بخاری شریف میں اور میری بخاری شریف میں اشق الکتب بعد کتاب اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گئے، وہاں ایک حسین و جمیل عورت تھی، کہنے لگے اپنا میرے سپرد کر دے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ وہ کہنے لگی کہ میں بازاری لوگوں کو اپنا آپ نہیں پیش کیا کرتی۔ یہ نبی کی بات کے جواب میں ہے، اور یہ ہماری بخاری شریف میں ہے۔ اہل سنت والجماعت شریف کگو، او کگو، پڑھے لکھے کگو تھے، ان پڑھ کگو، مولوی کگو تھے، ویل ماڈرن ایجوکیٹڈ کگو۔ کدی اپنے گھر بھی جھاڑو دے لو، پنجابی کہتے ہیں کدی اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لو۔ مچا چور تھلے لکیا ہوئے تو چور شیعہ ہے، داڑھی ایڈی رکھ لئی ہے، تسبیح ہاتھ پڑ لئی ہے، قرآن دا حافظ بن گیا ہے، تقوی طہارت دا ایک طوفان برپا ہے، کرامات، تعویذ، گنڈا، دم درود، اس کا بڑا غلغلہ، بڑا شور، بڑا شغب، لوگ جوک در جوک اس کے دروازے پر حاضری دیتے اور شفا پا کے جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ واقعی خدا رسیدہ ہے اور اس سے آرام سے روایت لے لیتے ہو، لیکن جب تمہاری روایتیں ہم پڑھتے ہیں اور تمہارے راویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ناقدین ہیں، کتابوں والے اکابر، وہ بھی یار اکابر ہیں، یہ تمہارے ہندوستان کے اور پاکستان کے بھی اکابر ہیں، ان کے اکابر وہ تھے جن کو تم نے بھلا دیا۔ کبھی ان بیچارے اکابر کی بات ہی مان لو نا، میں تو نہیں ہوں تمہارے اکابر میں سے، میں تو بدنام زمانہ انسان ہوں، مجھے تو تم گالی دے کے خوش ہوتے ہو، کیونکہ میری دنیا تمہارے کسی تم میں سے کسی ایک آدمی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی میں نے آپ کو اپنی روزی کا شیئر ہولڈر نہیں سمجھا، تھوکتا ہوں ایسی روزی کو جو تمہاری مرضی سے آئے، اس لیے میں کچھ کھری کھری کہہ لیتا ہوں، الٹی سیدھی بھی ہانک دیتا ہوں، بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان شیعیا محترقا، یہ تنقید اور جرح کرنے والے بزرگوں کا لفظ ہے کہ یہ راوی روایت اس کے پاس چلی گئی ہے، اور یہ کون تھا؟ کان شیعیا محترقا، جلا بھنا شیعہ۔ لیکن امام بخاری نے روایت لی ہے، کیونکہ امام بخاری بہت بڑے بزرگ ہیں، اس لیے اب ہم کو یوں چلنا چاہیے۔ امام بخاری کو نبی کی حیثیت مجروح ہوتی ہے، ہو جائے، امام بخاری کی حیثیت مجروح نہ ہو۔ یہ ہے تمہارا شخصیت پرستی کا عالم، تم اتنے اندھے ہو جاتے ہو۔ کوئی ایک بدفماش اور بے حیا عورت کا نبی کے ساتھ نسبت کرنا تمہیں اس پر شرم نہیں آتی؟ تم اس کو پڑھاتے ہو، دندناتے ہو اور کہتے ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کس منہ سے؟ جو نبی معصوم نہیں ہے وہ نبی نہیں۔ نبوت اور عصمت لازم و ملزوم ہے، عصمت ہے تو نبوت ہے، عصمت نہیں نبوت نہیں۔ ہم علی حسن حسین کو معصوم نہیں مانتے، اسی لیے کہ اگر انہیں معصوم مانے تو امامت ماننا پڑتی ہے۔ حضور معصوم ہیں، عیسیٰ معصوم ہیں، موسیٰ معصوم ہیں، تمام انبیاء، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، من آبائہم و ذریاتہم، سب معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے۔ کسی پر ناموس اکبر کا نزول نہیں ہوتا، کسی پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، کسی سے اللہ ہم کلام نہیں ہوتا۔ یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔
تم سنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام او کی میں او سنیا ترٹ مر رہے شالا او بیچی ترٹی سنی ہے تو کیوں وہ کہتے ہیں محمد نے کہا، وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی کا محتاج ہے محمد، عیسیٰ، موسیٰ، تمام نبی. آدم علیہ السلام کو یہ سزا جو ملی علی کی نافرمانی کی ملی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کے نظریات و افکار اور عقائد باطلہ و خبیثہ و فاسدہ کو طے کرے نجس و رجس، اس کو لے کے چلتے ہو تم. یہ تمہارے اندر زہر گھلا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سنی ہو، نمازیں پڑھاتے ہو لوگوں کو، خطبے دیتے ہو، تقریریں جھاڑتے ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایم اے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر رضی الدین ہو تم، تف ہے تمہاری تعلیم پر. تمہیں تاریخ میں یہ روایت نظر نہیں آتی، بدیانت کہتے ہو. میرا ایک ہی سوال ہے، معاویہ بدیانت تھا تو معاویہ سے مال لے کر کھانے والا کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ بلکہ کوئی تکلیف تھی ڈھیر ساری کو حسین کی بےزتی کی گئی ہے. ان کی بات کہتا ہوں، میرا مسلک یہ نہیں ہے. کبھی تو اپنی عقل کو حاضر باش رکھا کرو کہ میں کس کے خلاف بات کہتا ہوں، اپنا مسلک بیان نہیں کر رہا، تنقید کر رہا ہوں. اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہی شاہ تھی بڑی بےزتی کر دے، کہیں جی امام حسین جی. مطلب ہے کہ جہنم میں جانا ٹھیکا میں گدا ہوا کیا نہیں گدا ہوا تباہی بوڑا ڈھواں ڈوڈا. تم جہنم کا ایندھن بنتے ہو جو علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے بعد کسی اور کو کہتے ہو. تم مقام نبوت پر فائز کرتے ہو حسین کو، تم حسین کو نبوت سے بڑھاتے ہو. تمہارا جاہل مولوی اور تم جاہل. باقی صحابہ کو گالیاں بکتے ہو، تم جھجکتے نہیں ہو. وہ صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ صحابی نہیں ہے، اور ان کی صحابیت کی عمر سیدنا حسین سے زیادہ ہے. سیدنا حسین معصوم بچے تھے جن پر اقرار رسالت اور اقرار توحید واجب اور فرض نہیں تھا. معاویہ عاقل و بالغ تھے، ان پر اقرار توحید اور اقرار رسالت اور اقرار اعتراف یقین قیامت ان پر فرض تھا. سیدنا حسین پر تبلیغ فرض نہیں تھی. امیر معاویہ کلمہ پڑھنے کے بعد تبلیغ ان پر فرض ہو گئی. آپ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی بھی عادت ڈالے. بندہ ہے کا تقریر کی تھی انہیں مزہ آ گئے جنے. کیا مزہ آ گئے؟ صحابہ کو پڑھ کے لگا گئے. واہ تیرے مزے اچھے 4 حرف. نہیں تم صحابی کے رتبے اور نسبت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تم اس کو ایک آنی جانی بات سمجھتے ہو، معمولی عمل سمجھتے ہو. حضرت سید نور الدین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. چلا گرمی بج رہا ہے اوپر سے سارے پکے ہی نہیں چلتے، یہی نہیں بچا لے چاہ کر گھنمن چلا کر وہی چلا کر. مولانا سید نور الدین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی پلاٹ میں، تب تو یہ ایک اینٹ بھی لگی ہوئی نہیں تھی، اسی پلاٹ میں نے ان کی تقریر کروائی. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہنے لگے ساری کائنات کے انسانوں کی بخشش ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش اعمال کی بنیاد پر ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مغفرت حضور سے نسبت کی بنیاد پر. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی کھوپڑی خالی ہے، خالی پیالہ ہے گداگر کا. ہر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اور لوگ بھی کون ہیں؟ مشرک، منکر، کافر، خبیث، بددیانت، جھوٹے، ایکسپلائٹر، ملاوٹ کرنے والے. پورا یورپ ملاوٹ کرتا ہے ہماری تاریخ میں، ہماری ہسٹری میں. وہ ملکہ وکٹوریا کو عائشہ صدیقہ سے بہتر سمجھتا ہے، تو اس سے سبق لیتا ہے اور ہم پر تھوپنا چاہتا ہے. تیری ڈاکٹریٹ میں، تیری ڈگری میں اور میرے یقین و اذعان میں یہ فرق ہے بنیادی. میری فکر و دانش میں اور تیرے شعور اور تیرے مانگے ٹانگے کے علم اور میرے مابین یہ بنیادی فرق ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں قرآن کے حوالے سے، ان کی شخصیت کو،
ان کے قد و قامت کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کی دنیا کو، ان کی آخرت کو، اس بنیاد پر مانتا ہوں۔ اور تو مسٹر آرنلڈ کے کہنے پر مانتا ہے، موسی علی بان کے کہنے پر مانتا ہے، تو میں ان کو نہیں مانتا۔ تو برٹن رسل کی بات کو معتبر مانتا ہے، میں اس کے وجود کو غیر معتبر مانتا ہوں۔ تیرے سارے دانشور، فلاسفر، ریسرچ اسکالر، سارے ہسٹورین، تو یورپ سے بھیک مانگتا ہے، میں قرآن سے بھیک مانگتا ہوں۔ یہ فرق، یہ بنیادی فرق ہے آپ کی اور ہماری سوچ۔ قرآن نے اعلان کر دیا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان عسى اللہ، ان قریب، یہ ان قریب ہوگا یہ کام، عسى بہت جلدی ہوگا، ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر۔ اللہ کو اس بات کی طاقت ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا یہ بات، حضور کے ذمہ نہیں ڈالی کہ آپ محبت پیدا کریں، آپ تعلقات بڑھائیں، آپ وساطت پیدا کریں، آپ رابطہ عام مہم چلائیں۔ فرمایا یہ میرے اختیار ہے، میرے بس کی بات ہے، مجھے اس بات کی قدرت ہے کہ میں دلوں کو بدل لوں، واللہ قدیر، اس بات کا اختیار مجھے ہے کہ میں دلوں کی دنیا بدل دوں، حالات میں تغیر پیدا کروں، یہ میرے بس میں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور ان کی ساری غلطیاں معاف کرنے پر میں قدرت رکھتا ہوں۔ ان کو اللہ نے معاف کر دیا، تم نے آج تک معاف نہیں کیا، کیا جناب تاریخ میں لکھا ہوا، اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، حضور معاف فرماتے ہیں۔ پھر دہراؤں، کعبۃ اللہ دار الامن، ابو سفیان کا گھر بھی دار الامن، اللہ کا گھر، ابو سفیان کا گھر، امن کا گہوارہ ہونے میں مساوی اور برابر۔ کس نے کیا؟ میں نے، ہاں سنایا میں نے ضرور ہے، ہمارے بزرگوں نے سنایا، ہم نے سنایا، آپ سے گالیاں کھائیں، آپ سنیوں نے گالیاں دی، اسی مکان پر سنیوں نے آگ لگائی، اسی مکان پر سنیوں نے گولی چلائی، کسی شیعہ کو جرت نہیں ہے کہ یہاں گیٹ کراس کر کے آ گئے۔ تم صحابہ کو منانے ہیں، کیا منانے ہیں؟ بچ جانا، اچھا صحابہ کو منانے تم، اور صحیح ہے صاحب معاویہ کو منانے ہیں، کیا منانے ہیں؟ وہ یہ نہیں مسلمان آئی، اچھا نہیں صحابہ کو منانے ہیں، کیا منانے ہیں؟ معاویہ، ہاں صحیح ہے، یزید پیو آئی، کیا پیو تنا آئی نا، یہ اس کو ماننا کہتے ہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، پڑھائی، علم، دانش، ادراک، احساسات، رویے، یہ اس کا گہوارہ ہے۔ اور وہاں یہ درس دیا جا رہا ہے، بی اے کے کورس میں، ایم اے کے کورس میں کیا لکھا ہو، کتنی بکواس ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، ڈوب کے نہیں مر جاتے یہ مرتبین نصاب اور یہ ہمارے لیکچرار اور یہ پڑھانے والے صحابہ کو گالی بکتے ہوئے ڈوب کے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، ان کو شرم حیا نہیں آتی انہیں۔ کس منہ سے یہ کہتے ہیں معاویہ کو بچ جانا؟ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنت کے فیصلوں کو بدل دیا؟ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرائض میں، واجبات میں تبدیلی کر دی، حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کر دیا؟ کون کہتا ہے؟ میرے سامنے آئے، PhD اکھاں تو انی کے نا نور پہی، PhD کھوتی موئی کھاریاں مکان وزیر آباد۔ مفسرین کو پڑھو، محدثین کو پڑھو، شارحین کو پڑھو، پھر تاریخ کا دامن تھامو۔ قرآن و حدیث کو تاریخ کے ماتحت نہیں کیا جا سکتا، اور اگر تاریخ کے ماتحت کرو گے تو پھر صرف معاویہ تاریخ کے ماتحت نہیں ہوگا، پھر علی بھی ہوگا۔ علی کی باری کو کوئی گھوگا پہ بنے ہوئے وہ صحیح لکھو موزی نام رات شمر کی اولاد جو علی کے خلاف گالی کرے، پھر علی سیدنا علی صلوات اللہ وسلام اللہ ورضوان اللہ علیہ وعلی سائر الصحابۃ والصحابیات والتابعین، تو کیا وہ تاریخ سے بالا کر ہوں گے؟ پھر ہوں گے تو کس دلیل کی بنیاد پر؟ ابو بکر تاریخ سے ماورا ہوں گے رضی اللہ عنہ، کوئی ایک صحابی، کوئی بزرگ صحابی، کوئی خود صحابی اور خود نبی کی ذات
پھر تو تاریخ کا وہ پہلو آپ قبول کریں جو برطانیہ کا کافر کرتا ہے یا ریسرچ اسکالر کرتا ہے، یا وہ پہلو جو آج سے کچھ عرصہ پہلے رشیا کا کافر لکھتا رہا ہے۔ وہ اس کو تاریخ کا حصہ کہتا ہے، نبوت کے عمل کو، صحابی کے عمل کو، امامت تمہاری خود ساختہ امامت کے بت اور عمل کو، اس کو تاریخ کا حصہ کہتے ہیں، عقیدے کا حصہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں جی تاریخ کا ایک ارتقائی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ایک ارتقائی عمل جو ہے وہ اسٹالن اور لینن کے دور میں ہے، اب ایک ارتقائی عمل گورباچوف کے دور میں۔ یہ تو تاریخ کے ارتقائی مراحل ہیں، تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ تو اس پہلو سے اور اس انداز سے بات کرتے ہیں، تو تم یہ سب کچھ قبول کرو۔ معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، عمرو ابن عاص، ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں تاریخ کا رویہ قبول کرتے ہو۔ علی، حسن، حسین، زین العابدین رضی اللہ عنہم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق تاریخ کا رویہ قبول کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر تاریخ تو سب کے لیے برابر ہے۔ تاریخ تو عطا اللہ شاہ کا کچا چٹا بھی نکال پھینکے گی اور محمد علی جناح کا کچا چٹا بھی نکال پھینکے گی، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو۔ عطا اللہ شاہ کی باری ہے جی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، عطا اللہ شاہ نے یہ کہا تھا، اور محمد علی جناح کی باری ہے برطانیہ سے تم نے اس کا سیرت نویس منگوایا، وہ کچا چٹا کھول کے لکھ گیا کہ چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اس کو تم نہیں مانتے ہو۔ ہم کہہ دیں تو ہمیں گالیاں بکتے ہو، کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک مورخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے صوفی کامل لکھتا ہے، دوسرا مورخ لکھتا ہے کہ اس سے بڑا ابلیس مانے جنا نہیں ہے۔ ایک مورخ کی بات مانتے ہو، دوسرے مورخ کی نہیں مانتے ہو۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اصل معیار تمہارا پسند و ناپسند کا مسئلہ ہے، کہ تم جس کو پسند کر لو اس کو ہم مان لیں، اور جس کو تم ناپسند کرو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ آخر کوئی اصول بھی ہو کسی بات کا۔ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے لکھا ہے، پھر ایک بزرگ کی بات دہراؤں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ وہابی ہیں، صحیح ہے نا؟ وہ بہت بڑے عالم حدیث ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معاویہ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور تابعیوں میں تمام تابعین میں سب سے بہتر و افضل ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول تاریخ کی تمام کتابوں میں، کسی ایک میں نہیں، تمام کتابوں میں۔ اور مظفر گڑھ والے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تمہارے مظفر گڑھ کا ایک بڑا عظیم المرتبہ فرزند حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الناہی عن ذم معاویہ، اس میں پوری فصل ہے سیدنا معاویہ پر، کتاب پوری اس موضوع پر ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الف عمر بن عبدالعزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرتے وقت میدان جہاد سے جو مٹی اڑی معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پڑ گئی، 1000 عمر بن عبدالعزیز سے وہ نتن والی مٹی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون کہتا ہے؟ عطاء المحسن نہیں کہتا، ہاں سنانے والا میں گناہ گار ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی کہ آپ سے گالیاں کھانا ہمارے حصے میں آیا ہے۔ آپ سنیوں سے، شیعوں سے گالی کھانا تو جانتا ہوں میں کہ وہ دشمن ہے، وہ پیار سے گالی دے، غصے سے گالی دے، شعر میں گالی دے، ادب میں نستعلیق گالی دے، نسق گالی دے، برہنہ گالی دے، ملفوف گالی دے، وہ ہے گالی زیادہ، جتنی گالیاں دے اس کو حق ہے۔ لیکن تم جو اپنے آپ کو سنی کراتے ہو، تم گھوڑے کی منت بھی مان لیتے ہو، قبر کی منت بھی مان لیتے ہو، اللہ کی بھی مان لیتے ہو، رسول کی بھی مان لیتے ہو، غلام رسول کی بھی مان لیتے ہو۔ تم آخر کیا بھلا ہو تم سنی؟ تمہارا کوئی ٹھکانہ ہے؟
کوئی معیار ہے تمہارا؟ نہ کم بختوں نہ تمہاری نیکی کا معیار، نہ گناہ کا معیار۔ عبداللہ بن مبارک جیسا عظیم المرتبہ محدث بزرگ، وہ فرماتے ہیں 1000 عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے نچنوں میں پڑی ہوئی میدان جہاد کی مٹی افضل ہے۔ اور تمہارے جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، محدث نہیں، اسی ملتان کے محدث، بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں گانٹنے والے، ان سے ایک آدمی نے چٹ دے کے سوال کیا کہ یہ معاویہ کے بارے میں، ہاں جی میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، صحابی رسول سمجھتا ہوں، اور نہ سمجھ کے بھی دیکھ لو کہ تمہارا حاصل کیا ہوتا ہے۔ تم اگر معاویہ کو مسلمان اور صحابی رسول سمجھتے ہو تو کم وقت کو تم احسان کرتے ہو۔ اور تیرا کوئی دان ہے جو منے نے تم نہ مان کے دیکھ، دون کٹی نہیں کوئی نہ، یہاں ہم کچھ نہ کہہ سکیں گے، خدا اور خدا کا رسول تو ہے نا۔ اور میں 1000 بار عرض کر چکا کہ صحابہ کی بخشش یقینی ہو چکی، اور ہماری بخشش کا ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ ان کا فیصلہ ہو چکا، اللہ فرما چکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما چکے وکلم وعد اللہ الحسنى، اور ہم بد نصیبوں کا، ہمارے مولویوں کا، ہمارے پیروں کا، ہمارے بڑے بڑے علماء کا، ہمارے ڈاکٹروں کا، بڑے بڑے ریسرچ اسکالروں کا، بڑے بڑے ودوانوں کا، بڑے بڑے بھوپوں اور پنڈتوں کا، بیروتیوں کا ابھی فیصلہ ہونا باقی۔ تم اتنا نہیں غور کرتے کہ تم کس پوزیشن میں کھڑے ہو، تم ابھی کٹہرے میں کھڑے ہو اور وہ پاس ہو کے جنت میں موج کر رہے ہیں۔ ابھی تم نے پرچہ سوالات کے جواب لکھنے شروع نہیں کیے، اور وہ سوالات کے جوابات صدیوں پہلے لکھے، فارغ ہو کے چلے گئے۔ ان کو نبی نے اپنی نبوت کا گواہ بنایا، ان کو نبی نے اپنی تبلیغ سپرد کی، اپنا امین بنایا، سمجھا، مانا، ان کی امانت پر نبی خود گواہ ہوا۔ تم آج بچتے ہو کہ وہ بدجانت تھے؟ اگر معاویہ بدجانت ہوتا، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو حکومت کی پیش گوئی نہ فرماتے ان کے لیے۔ ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 5 مرتبہ اے نام نہاد اہل سنت، 5 مرتبہ خلافت کی بشارت کی۔ اور میں ایک بات آپ کو 4-5 مرتبہ سنا دیتا ہوں، آج پھر سناتا ہوں، شاید آپ کو پختہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عالیہ سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دق الباب، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ وہ جو نوکر تھے، نوکر وہ یہاں ہمارے نواب و رئیسوں جیسے نہیں، یہ وہ تھے جو مرد نہیں، اور آئے کہاں سے تھے؟ مصر کے بادشاہ نے ہدیتاً بھیجے تھے، ایک لونڈی بھیجی تھی، 2 یہ بھیجے تھے۔ خیر بہرحال کہاں دیکھو کون ہے، کہیں معاویہ ہے، کہ آنے دو، اجازت دو انہیں۔ آ گئے، بیٹھ گئے، سلام کلام کے بعد پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ یہ تیرے کانوں پر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا قلم اعددت للہ ورسولہ، یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گھڑی ہے، تیار کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، میں نے دین کا کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کا اللہ نے مجھے حکم نہ دیا۔ اور معاویہ کو کاتب وحی بنایا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اتنی بڑی قسم اٹھائی حضور نے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرماتے ہیں کہ یا معاویہ تو کیف بک، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا، لو قمسک اللہ قمیصا، اگر اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو قمیص کی بات کہی، حضرت عثمان کو قمیص پہنائی جائے تو خلافت، حضرت معاویہ کو قمیص پہنائی جائے تو ثم یکون ملکا عزوزا، اچھا پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جاتے ہیں، محمد علی جناح کی حکومت بن جاتی ہے، پھر لیاقت علی غلام محمد کی، نواز شریف کی، دولتانے کی، ممدوڑ کی حکومت بن جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ فیصلہ کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب نہیں مرتے ہو تم؟ ایک ہی لفظ کا ایک جگہ معنی کچھ اور کرتے ہو، اور اسی حرف کا دوسری جگہ معنی کچھ اور کرتے ہو، اس کا تمہیں کس نے اختیار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خلافت کی پیشگوئی کی ہے. لو قمسک اللہ قمیصا، سیدہ ام حبیبہ اٹھ کے بیٹھی، یا رسول اللہ اب مقمص ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں پہنائیں گے یہ قمیص؟ اور انہوں نے کہا نعم ولکن فیہ حنات وحنات، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. یا رسول اللہ فادعوا اللہ لہ، اپنے اللہ سے اس کے لیے بھلائی مانگیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں اللہم اہدی بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھیو اور اس کو دنیا کی مکروہات سے بچائیو اور آخرت میں اس کو بخشیو اور اس کے درجے بلند کیجیو. معاویہ معاویہ ہاں، کوئی مانے نہ مانے، واقعہ تو یہی ہے کہ جب وہ دنیا رخصت ہوئے تو 65 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی اسلامی حکومت تھی. نہ مانو، بھگتے رہو گالیاں. چاند پر تھوکنے سے کیا چاند پر تھوک چلا جائے گا؟ تو امین گیلانی کا بڑا خوبصورت چہرہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کہ دیکھو گے برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا. یہ تھوک تمہارے منہ پر آئے گی، کچھ نہیں. ڈاکٹر رضی الدین کے منہ پر پڑے گی، مودودی کے منہ پر پڑے گی، میرے باپ نے کہا تو اس کے منہ پر بھی پڑے گی، کاظمی نے کہا تو اس کے منہ پر بھی پڑے گی. صحابہ کے مقابلے میں یہ شخصیات بڑی چھوٹی ہیں. یہ جتنی تمہاری ہندوستانی پاکستانی شخصیات ہیں نا، یہ ان کا قد اتنا ہے، اتنا چونٹی سے بھی چھوٹی. حقیر شخصیات ہیں صحابہ کے مقابلے میں، جن کی باتوں کو مان کر تم صحابہ کی شخصیت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرتے ہو. تم مجرم ہو، تم صحابہ کے مجرم ہو. اور میں مجرموں کے خلاف گفتگو کرتا ہوں، اہل حق کے خلاف گفتگو نہیں کرتا. اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کی بات مانتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو صحابہ کو کنڈیم کرتے ہیں، جو صحابہ کو ایوب خان جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف تنقید اپنا حق سمجھتے ہیں. مودودی پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، محمد علی جناح پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، احمد رضا خان پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، عطاء اللہ شاہ پر تنقید کی اجازت نہیں ملتی، محمد قاسم نانوتوی پر، حسین احمد مدنی پر تنقید کی اجازت نہیں ملتی. صحابہ پر تنقید کی اجازت ہونی چاہیے. ہوئے تم جو مر کے رسوا ہوئے، کیوں نہ غرق دریا، کمبختو نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. اس کا نام تحقیق ہے. 2:30 بج گئے جی. بہرحال قرآن حکیم نے فیصلہ فرما دیا کہ محمد بنی امیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم، ان میں مودت قائم ہو گئی. مودت، قطع رحم کرنے کے بعد جو تعلق، جو مساہرت کا رشتہ قائم ہو، اس کو مودت کہتے ہیں. ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی، ابو سفیان کا بیٹا رسول اللہ کی وحی کا کاتب ہے، ابو سفیان کا گھر دارالامن ہے، عفان کا بیٹا محمد رسول اللہ کا داماد ہے، بنی امیہ میں سے ہے، حضور کی پھوپھی بھی بنی امیہ میں بیاہی گئی، بیٹی بھی بنی امیہ کو دی. تم کیسے اس کو توڑ سکتے ہو؟ تم کون ہو؟ قرآن کہتا ہے یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور اس مودت کے قائم کرنے پر اللہ کہتا ہے میں انا قدیر، اور بنی امیہ کی غلطیاں معاف کرنے پر میں قدرت رکھتا ہوں. واللہ غفور الرحیم. اور تمام اہل سنت والجماعت کے تمام مسلکوں کا یہ متفقہ مسلک ہے کہ الاسلام تہدیم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے جتنے اعمال خبیثہ، جتنے گناہ، کفر و شرک، جو مسائل بھی ہیں، اسلام کلمہ پڑھ لیا وہ سب معاف ہو. اور جس آدمی نے کفر سے اسلام کی طرف رجوع کیا، تمام لوگ کہتے ہیں حدیث میں یہی ہے کہ انہ یولد، گویا وہ آج پیدا ہوا ہے، گویا وہ آج پیدا ہوا وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف قدم بڑھایا. آج بھی کوئی عیسائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے، آج بھی کوئی مرزائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے، آج بھی کوئی رافضی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. بات تو نبی کی ہے، اللہ کی ہے کہ اس نے کلمہ اسلام قبول کیا. وقد دخل الاسلام کلمۃ الاسلام فی قلبہ، دخل یا دخلت کلمۃ الاسلام فی قلبہ، وہ بہت بہتر آدمی، پاک ہے، پوتر ہے. ہندو گنگا میں نہا کے پاک پوتر ہوتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے، کافر کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے، مشرک کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. یقیناً ابو سفیان مشرک تھا،
دشمن رسول تھا، اس کی بیوی بدترین دشمن تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب اس کو دشمن رسول کہنا خود رسول کی دشمنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔